فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، ولعنۃ الدائمۃ علی آبائہم و غاصب حقوقہم و مبطل فضائلہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال الحسین علیہ الصلاۃ والسلام: انی لا اعلم اصحابا اوفى ولا خیر من اصحابی، صلوات محمد محمد۔ امام حسین کے اس خطرے اس جملے کے ذہن میں پہلے محرم سے جو سلسلے گفتگو شروع ہوا تھا صاحب حسین کے متعلق، وہ سلسلہ جناب حجاج بن مسروق امام حسین کے مؤذن تک پہنچا ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے جناب حجاج بن مسروق کے متعلق چند باتیں ذکر کی تھی۔ ان میں ایک کے بعد آخر میں ذکر ہوئی ہے کہ مکے سے لے کر کربلا تک امام حسین علیہ السلام کے مؤذن جناب حجاج بن مسروق کے، یعنی جہاں پر بھی نماز کا وقت ہوتا تھا، جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا تو جناب حجاج بن مسروق اذان دیتے تھے اور پھر اس کے بعد نماز امام حسین علیہ السلام پڑھاتے تھے، اور یہ سلسلہ کربلا تک اسی طریقے سے چلتا ہے۔ میں نے اذان کے متعلق آپ کی خدمت میں دو باتیں، ایک یہ کہ یہ اذان کب نازل ہوئی، اور دوسرے رسمی طور پر جو ہم یہ اذان دیتے ہیں یہ کب سے شروع ہوئی۔ نازل کب ہوئی؟ جب پیغمبر ہجرت کے لیے، جب پیغمبر معراج کے لیے بیت المعمور پر پہنچے، جہاں پر پیغمبر نے تمام انبیاء اور ملائکہ کو نماز پڑھائی، تو اس جگہ پر پہلے جناب جبرائیل نے اذان اقامت کہی، اذان کی، اس کے بعد پھر پیغمبر نے ان تمام انبیاء اور ملائکہ کو نماز پڑھائی۔ اور یہ رسمی طور پر جب پیغمبر ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، مدینہ آنے کے بعد جناب جبرائیل پیغمبر کے اوپر نازل ہوئے اور ان کو اذان سنائی۔ اس کے بعد جس وقت جناب جبرائیل یہ اذان کے کلمات سنا رہے تھے، پیغمبر کو بتا رہے تھے، اس وقت پیغمبر کا سر ملائے کائنات کی گود میں تھا، ان کے زانوں پر تھا۔ تو جب جبرائیل یہ تمام کے تمام کلمات جو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر سے لے کے لا الہ الا اللہ تک، یہ تمام بیان کر چکے، تو پیغمبر نے مولائے کائنات سے پوچھا کہ یا علی، کیا تم نے یہ تمام کلمات سنے، کیا تم نے تمام سارے جملے سنے؟ مولائے کائنات نے کہا یا رسول اللہ سنے۔ پوچھا کیا تم نے ان کو حفظ کر لیا ہے، ان کو یاد ہو گئے زبانی؟ کہا یا رسول اللہ مجھے یاد ہو گئے زبانی یاد۔ تو اس کو پیغمبر نے حکم دیا کہ جاؤ بلال کو بلاؤ، اور بلانے کے بعد یہ اذان بلال کو سکھاؤ۔ تو جب مسجد النبی بن گئی، یعنی مدینے میں پہلی مسجد جب بنی، تو اس وقت پیغمبر نے جو سب سے پہلی اذان دلوائی ہے وہ جناب بلال علیہ السلام کے ذریعے سے دلوائی ہے۔ اور پیغمبر جناب بلال جو مشہور ہوئے ہیں وہ بلال مؤذن کے نام نے، بلال محمدی کے نام سے، پیغمبر کا مؤذن کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کے متعلق جناب بلال کی حدیث آپ کے سامنے بیان کر کے آج کی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اذان کے متعلق، کہ ہمارا آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
शख्स शाम से आया था, उसने हमारे रास्ते छठे इमाम से पूछा कि मौला आखिर इसकी वजह क्या है कि बिलाल सबसे पहले जन्नत में दाखिल हुए। रिवायत के अल्फाज हैं कि दखला रजुल मिन अहले शाम अला अबी अब्दुल्लाह, इमाम सादिक की खिदमत में एक शख्स शाम से आता है और आने के बाद फ़क़ाल लहू, और फिर हमारे छठे इमाम से पूछता है, उनसे कहता है क्या कि इन्ना अव्वला मन सबक़ा इलल जन्नति बिलाल, तो मैंने सुना है कि सबसे पहला शख्स जो जन्नत में दाखिल होगा वो बिलाल होंगे। कहीं सही है कि बिलाल होंगे, लेकिन सवाल ये है मेरा आपसे कि आखिर वही क्यों सबसे पहले जन्नत में जाएंगे। तो इमाम इरशाद फरमाते हैं काला लिअन्नहु अव्वलु मन उस्लिना, का इसलिए कि बिलाल वो पहले शख्स हैं कि जिन्होंने सबसे पहले अजान दी थी। यानी एक मुअज्जिन का शरफ ये है कि जिसने सबसे पहले अजान दी थी वही सबसे पहले जन्नत में भी दाखिल होता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं तो रिवायत आपके सामने कि मुअज्जिन की अजमत क्या है, एक इंसान जो अजान देता है उसकी अजमत क्या है। पैगंबर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 चीज़ें एक मुअज्जिन के लिए बयान की हैं कि जिस वक्त एक अजान देने वाला अजान देता है तो खुदा बंदे आलम उसी वक्त उसको 5 चीज़ें अता करता है, 5 चीज़ें देता है। का पहली क्या चीज़ है? पैगंबर फरमाते हैं सबसे पहली चीज़ उसको 40,000 शहीदों का सवाब अता करता है। यानी जो राह खुदा में अंबिया रसूलों और अइम्मा के साथ उनके राह में जिहाद करते हुए जो कत्ल हो जाते हैं, उन 40 लोगों का सवाब खुदा बंदे आलम एक मुअज्जिन को अता करता है। तो पहले 40,000 शहीदों का सवाब एक अजान देने वाले को खुदा बंदे आलम अता करता है। दूसरे का 40,000 सिद्दीक यानी सच्चे अंबिया रसूल, उनका सवाब उनको अता करता है। फिर उसके बाद इरशाद फरमाया कि खुदा बंदे आलम इसी तरीके से एक मुअज्जिन को ये हक देता है और देगा बरोज़ महशर कि जब खुदा बंदे आलम फैसला करेगा कि कौन जन्नत में जाएगा कौन जहन्नम में जाएगा, अपने किरदार और करैक्टर की वजह से, अपने व्यवहार की वजह से, तो पैगंबर ने इरशाद फरमाया इस मुअज्जिन को खुदा बंदे आलम ये हक देगा कि वो 40,000 गुनहगारों को बख्शवाए। उसको हक देगा कि तुमको ये हक है, जिसको चाहे तुम बख्शवा दो। ये बहुत बड़ा शरफ है। खुदा बंदे आलम उसको इतनी, यानी मुअज्जिन की खुदा बंदे आलम की नज़रों में बहुत अजीम रुतबा है, उसका बहुत अजीम मकाम है कि 40,000 गुनहगारों को खुदा कहेगा तुमको हक है, जिनको चाहे तुम बख्शवा सकते हो। और उसके बाद पैगंबर फरमाते हैं कि इसी तरीके से जब मुअज्जिन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो 40,000 मलक उसके लिए उस वक्त से लेकर कि जब से वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है और जब तक खुदा फैसला करेगा उस वक्त तक उसके लिए इस्तग़फ़ार करते रहेंगे। यानी क्या, परवरदिगार तो उसके गुनाहों को बख्श दे, अगर कोई गुनाह होगा तो वो हमारे लिए इस्तग़फ़ार करते रहेंगे। और 70,000 यानी जब वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह जो वो अपनी ज़बान से कहेगा 70,000 मलाइका उसके लिए इस्तग़फ़ार करना शुरू करेंगे। और फिर उसके बाद जब वो अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह कहता है तो 40,000 मलक उसके लिए इस्तग़फ़ार करना शुरू करते हैं। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं सवाल के लिए आपके सामने रिवायत पैगंबर के अल्फाज दोहराता हूँ। पैगंबर ने इरशाद फरमाया अल्लाह आगाह हो जाओ, होशियार हो जाओ, समझ लो क्या
کہ من اذنا محتسبا یرید بذلک وجہ اللہ عز وجل آتاہ اللہ، یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ جو مستقل وقت کے اعتبار سے اذان دیتا ہے، عظمت خداوندی کو بیان کرتا ہے، اس کی کبریائی کو بیان کرتا ہے، تو اعطاہ اللہ ثواب 40,000 شہید، تو 40,000 شہیدوں کا ثواب اس مؤذن کو خداوند عالم عطا کرتا ہے۔ دوسرے 40,000 صدیقین، اور 40,000 صدیق افراد کا ثواب اس کو عطا کرتا ہے۔ وَيُدْخِلُ فِي شَفَاعَتِهِ 40,000 مُسِيءٍ مِّنْ أُمَّتِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور اس کو حق دیتا ہے کہ وہ 40,000 میری امت میں سے 40,000 گنہگاروں کو جنت تک لے جائے، جس کی چاہے شفاعت کرے، جس کو چاہے بخشوائے۔ ایک مؤذن کو خداوند عالم یہ حق دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اللہ آگاہ ہو جاؤ، صرف اتنا ہی نہیں، وَإِنَّ الْمُؤَذِّنَ إِذَا قَالَ أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى عَلَيْهِ 70,000 مَلَكٍ وَاسْتَغْفَرُوا لَهُ۔ کہہ رہے ہیں پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ، جب ایک مؤذن اللہ اکبر نعرہ تکبیر کے بعد کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو خداوند عالم 70,000 ملائکہ کو معین کرتا ہے تاکہ وہ اس کے لیے استغفار کریں۔ کب تک استغفار کریں گے؟ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ حَتَّى يَفْرُغَ لَهُ مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِقِ، یفرغ من حساب الخلائق، یعنی اس وقت تک اس کے لیے استغفار کریں گے جب تک خداوند عالم مخلوقات کا حساب کتاب کر کے ان کے لیے فیصلہ نہیں کر دیتا۔ یہ اس کے حق میں ملائکہ کیا کرتے رہیں گے؟ استغفار کرتے رہیں گے۔ اور جب ایک بندہ، پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وَعِنْدَ قَوْلِهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اور جس وقت وہ کہتا ہے أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، تو يَسْتَغْفِرُ لَهُ 40,000 ملک، تو 40,000 ملک اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ پیغمبر کی وہ حدیث تھی جس میں پیغمبر نے ایک مؤذن کے حقوق کو بیان کیا۔ یہ ہم جیسا مؤذن ہے، ہم جیسا اذان دینے والا ہے، اگر ہم جیسا اذان دینے والا، ہم جیسے انسانوں کے لیے، عام انسانوں کے لیے اگر کوئی اذان دے تو اس کا یہ مرتبہ، اب سوچیں وہ انسان کی جو ائمہ معصومین کے لیے اور خود وہ خواہش ہے۔ جناب حجاج بن مسروق کو خود امام حسین نے معین کیا تھا، حجاج جب تک تم ہمارے ساتھ رہو گے اس وقت تک تم اذان دو گے، تو ان کا مرتبہ کیا ہوگا؟ یہ کس مقام پر ہوگا؟ ہمارا آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان 7 سال تک مستقل اذان دیتا ہے تو جب خداوند عالم بروز محشر اس کو اٹھائے گا، جب انسانوں کے بارے میں جنت و جہنم کا فیصلہ کرے گا، تو اس وقت اس انسان کو اذان دینے والے کو ایسے اٹھائے گا کہ جیسے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، اس نے کوئی گناہ نہیں۔ اگر کوئی انسان مستقل 7 سال تک اذان دیتا ہے، اس لیے میرے بزرگ کو بہت عظیم مرتبہ ہے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اذان کیسے نہیں، اگر ہم کو توفیق ملے چاہے ایک ہی مرتبہ ہم اذان دینے کی ضرور کوشش کریں۔ اذان اعلان، یعنی وہ اذان جو اپنی نماز کے لیے دیتے ہیں وہ ایک غلط چیز ہے، یہ اذان اعلان کی بات ہے، لوگوں کو بلانے کی بات ہے۔ ابھی میں سید سجاد پر وہ قول کی جس میں سید سجاد نے مؤذن کے حقوق بیان کیے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے بھی بیان کرتا ہوں کہ امام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی انسان اس طریقے سے مستقل اذان دیتا ہے تو جب خداوند عالم اس کو اٹھائے گا اس کے قبر سے تو ایسے اٹھائے گا جیسے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں
من ازنا سبع سنین احتسابا جاء یوم القیامت بلا بلا. پھر جس وقت ایک مؤذن بھی تو 7 سال تک مستقل اذان دیتا تھا، جب خدا عالم اس کو قیامت کے دن اٹھائے گا تو ایسے اٹھائے گا کہ لا ذنب لہ، اس نے کوئی گناہ انجام نہیں، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ بالکل پاک و پاکیزہ ہے. جیسے میں نے اس کو شکم مادر سے نکالا تھا، جب اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں تھا، بالکل معصوم تھا، خدا کے حکم کے علاوہ کچھ نہیں تھا، میں اس کو اسی طریقے سے ایسے اٹھاؤں گا کہ جیسے اس کے دامنی کردار پر کوئی دھبا نہیں، اس نے میری کوئی نافرمانی نہیں کی، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. تو یہ بہت عظیم مرتبہ ہے، ہمیں اور آپ کو اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا. اگر خدا تعالیٰ ہم کو یہ توفیق دے کہ ہم انسان تھے تو ضرور اس وقت سے فائدہ اٹھائیں اور خدا عالم کے اس حکم کے اوپر ضرور عمل کریں. صلوات محمد و آل محمد. ایک آخری بات ہے کہ پھر انشاءاللہ اگر کل موقع ملا تو میں امام کا وہ قول سیر سے کر کے بیان کروں. ایک دو باتیں آیت قرآن کی ذریعے میں کہ خدا عالم نے مؤذن کو ایک حق یہ دیا ہے کہ ہم کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اس مؤذن کا مذاق کریں. مذاق اڑانے والے کو، ایک اذان دینے والے کے مذاق اڑانے والے کو خدا بند عالم نے دیوانہ کہا ہے. کہ میری نظروں میں وہ انسان دیوانہ ہے کہ جو میری کبریائی کا اعلان کرتا ہے، میری توحید کا اعلان کرتا ہے، میرے رسول کی رسالت کا اعلان کرتا ہے، علی کی ولایت کا، ابن معصومین کی ولایت اور اچھے کاموں کی طرف بلاتا ہے. پھر اگر کوئی اس کا مذاق اڑائے تو وہ انسان عقل مند نہیں ہو سکتا، بے عقل، پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، عقل نہیں ہے. اس لیے کہ جو توحید کا اعلان کرے، جو میری کبریائی کا اعلان کرے، جو اللہ کے رسول کے رسالت کا اعلان کرے، اس کا کوئی مذاق اڑائے، خدا کو یہ پسند نہیں ہے. خدا بند عالم قرآن مجید سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا صلوات محمد والے محمد وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا خُضُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. کہ جو میرے ذکر کی طرف ان کو بلاتا ہے، نماز کی طرف ان کو بلاتا ہے، اور اس بلانے والے کو کوئی گری ہوئی نظروں سے دیکھے، اس کا کوئی مذاق اڑائے، اتخذوها خضوا ولعبا، اس کا کوئی مذاق اڑائے، اس کو کوئی گری ہوئی نظروں سے دیکھے، اس کو کوئی حقارت کی نظروں سے دیکھے، اس کو کوئی ذلیل اور رسوا کرنا چاہے، کوئی کھیلنا چاہے اس سے، تو خدا بند عالم کہتا ہے یہ کھیلنے والا، یہ اس کا مذاق اڑانے والا، کہتے ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، یہ ایک ایسا انسان ہے، یہ ایسے قوم ہے کہ جو بالکل بھی عقل نہیں رکھتی. تو خدا بند عالم کی نسبوں میں اگر کوئی مؤذن کا مذاق اڑاتا ہے تو پھر وہ انسان قابل ہدایت نہیں ہو سکتا. خدا بند عالم اس انسان کو کبھی بھی نہیں بخشے گا جو ایک مؤذن کا مذاق کرتا. یہ بہت بڑا مرتبہ خدا بند عالم نے مؤذن کو دیا ہے. اور ایک مرتبہ، ایک مقام جو خدا بند عالم نے مؤذن کو دیا ہے کہ جب مؤذن اذان دینے والا تم کو بلائے تو تم اس کی آواز پر لبیک کرو، جاؤ اس کی آواز پر. اگر نہیں تو کم سے کم جو وہ کلمات کہہ رہا ہے کہ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان، اگر تم ان کلمات کو سن رہے ہو تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم ان کلمات کو دہراؤ. یعنی یہ حکم شریعت بھی ہے کہ اگر ہم اذان کو سن رہے ہیں، کوئی اذان دے رہا ہے تو ہم ان کلمات کو دہرائیں. وہ کہتا ہے اللہ اکبر، ہم بھی کہیں اللہ اکبر. وہ کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم بھی کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. یعنی اس وقت ہم کو شریعت کی اجازت نہیں تھی کہ ہم بیٹھ کر باتیں کریں، ہم کوئی دوسرے کام کریں. جس وقت اذان ہو رہی ہو، یعنی حرام نہیں لیکن اجازت نہیں، ہم کو نہیں کرنا چاہیے، ہم کو دوسری باتیں. لیکن ہمارا کیا ہے کہ جس وقت ہم مسجد میں آئیں، جس وقت ہم کہیں پر ہیں، کھڑے ہوئی باتیں کریں. اذان ہو رہی، اذان کے کلمات ہم نہیں دہرا سکتے، دنیاوی باتیں کریں. خدا بند عالم ہم کو اس کی اجازت نہیں دیتا ہے.
کہا جب کوئی مؤذن تم کو بلائے، یعنی وہ حدیث ہے کہ جب اذان دی جائے تو تم اس کے کلمات کو دہراؤ، اور جب مؤذن بلائے اچھے کاموں کی طرف تو تم فوراً اس کی آواز پر لبیک کہو۔ خود سورہ جمعہ ہم لوگ سنتے ہیں، سورہ جمعہ میں خدا تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب اذان دینے والا جمعے کے دن تم کو بلائے تو تم اس کے ذکر کی طرف دوڑو، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع، اور جو تم کام کرتے ہو اس کو چھوڑ دو۔ تو جس وقت مؤذن آواز دے، جس وقت مؤذن تم کو نماز کی طرف بلائے تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو، فوراً نماز کی طرف دوڑو۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا بندہ نے ارشاد فرمایا وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تمہارے پاس عقل و شعور ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم یہ نہ سوچنا کہ اگر تم اذان کے وقت اپنا کام چھوڑ کر چلے جاؤ گے تو تمہارا نقصان ہو جائے گا، نہیں، میں خدا ہو کر تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم میرے حکم کو نافذ کرنے کے لیے اذان کے وقت کام چھوڑ کر جاؤ گے تو میں تم کو اس کے بدلے تم کو ضرور دوں گا، تمہارا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ یہ صرف جمعے کے لیے تھا کہ مثلا جمعے کا تذکرہ، اصل یہی ہے کہ جس وقت اذان ہو اس وقت ہم کو کام چھوڑ کر، اگر نہیں جا سکتے، اب نہیں آ سکتے، وقت ہو گیا، آپ فوراً اسی جگہ پر جہاں پر آپ ہیں وہیں پر مصلی بچھائیے، نماز ادا کیجیے۔ نماز میں تاخیر مناسب نہیں ہے، تو یہ ہماری آپ کے ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ایک یہ کہ ہم مؤذن کا جو بھی مؤذن ہے کوئی بھی ہم اس کا احترام کریں، اس لیے کہ نہ جانے کب ہم کو اس کی ضرورت پڑے۔ انشاءاللہ بروز محشر اگر ہم اس کا احترام کریں گے تو شاید بروز محشر اگر ہمارے کام ایسے نہ ہوں، ہم گناہوں میں ملوث ہوں، تو شاید وہ ہمیں بخشوا دیں۔ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں، مومن انشاءاللہ ایک دوسرے کی شفاعت کا ذریعہ بنے گا، خصوصاً محسن صلوات محمد۔ میرے عزیزوں، یہ ایام ہیں حجاج بن مسروق امام حسین کے مؤذن تھے کہ جو امام حسین اور اہل بیت اطہار کے لیے اذان دیتے تھے، لیکن اللہ یہ نماز کے لیے اذان تھی، لیکن ایک اذان وہ اذان بھی تھی کہ جب شام کے دربار میں بلند ہوئی، لیکن اس لیے بلند ہوئی تاکہ سید سجاد خاموش ہو جائے، جو سید سجاد کو پڑھے رہے ہیں وہ روک دیں۔ میرا عزیزو، اس اذان کو عجیب طریقے سے لوگوں نے استعمال کیا، اس کے احترام کو پامال کیا۔ یہ اذان لانے والوں کو، نماز پڑھانے والوں کا لوگوں نے احترام نہ کیا۔ میں صرف یہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، میرے دوستوں، یہ ایام وہ ایام ہے کہ جب اہل بیت اطہار یہ لٹا ہوا قافلہ شام میں داخل ہو چکا ہے، دربار یزید سے زندان شام میں آ چکا ہے۔ زندان شام میں ہے، کون سا زندان شام؟ وہ زندان شام کہ جہاں پر دن کی دھوپ ہاتھ کی اور سے، اس کے اوپر کوئی سایہ نہیں ہے، چھت نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، میں نے خبر اور تحقیق کے ذریعے سنا کہ جو اسیر اس زندان میں قید کیے گئے تھے، یہ اسیر جتنے دن اس زندان میں رہے ہیں، اور دھوپ کی وجہ سے ان کی ہڈیاں اتنی سوکھ گئی تھیں کہ یہ ہڈیاں بولنے لگی۔ اگر پہلے ہی ساتھ ہی آزاد ہو گئے، چند دن کے اندر ان اسیروں نے کتنا کام کیا کہ شام میں انقلاب برپا کر دیا۔ روایت ملتی ہے کبھی کبھی شام کے وقت جب سید سجاد زندان کے دروازے پر بیٹھے ہوتے تھے تو چھوٹی بہن سکینہ سید سجاد کے پاس آتی تھی۔ آنے کے بعد ایک بات اپنے بھائی سے پوچھتی تھی، آسمان کی جانب سے اٹھا کر دیکھتی تھی، کیا دیکھتی تھی کہ پرندے جا رہے ہیں۔ جب پرندوں کو جاتے ہوئے دیکھتی تھی
तो एक मरतबा अपने भाई से पूछती थी, भैया सैयद सज्जाद मुझे इतना बताओ ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? भैया मुझे इतना बताओ ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं, ये जानवर कहाँ जा रहे हैं? सैयद सज्जाद अपनी बहन को सीने से लगाकर कहते थे, बहन ये परिंदे अपने आशियानों में जा रहे हैं, अपने घर की तरफ वापस जा रहे हैं। तो जैसे सकीना ये सुनती थी, एक जुमला कहती थी, भैया इतना बता दो हम कब अपने घर वापस जाएंगे? भैया अभी इतना बता दो, जैसे ये परिंदे अपने घर वापस जा रहे हैं, हमको कब जाना नसीब होगा? अल्लाह खुदा किसी भाई को इतना मजबूर न करे, खुदा किसी भाई को इतना मजबूर न बनाए, खुदा किसी भाई को इतना मजबूर न करे कि जितना मजबूर सैयद सज्जाद था। जब छोटी बहन भाई से कुछ सवाल करती थी, सैयद सज्जाद तड़प कर रह जाते थे, अब क्या जवाब दें? बस एक ही जुमला कहते थे, बहन सब्र करो, इंशाअल्लाह हम भी अपने वतन जरूर वापस जाएंगे। लो आज़ादारो, एक दिन वो आया जब यजीद ने इन असीरों की आजादी का हुक्म दिया, सैयद सज्जाद तुम जहां जाना चाहते हो चले जाओ, हमने तुमको आजाद किया है। मेरे अजीजों तुम्हें बाद में इंशाअल्लाह रिवायत में सिर्फ एक जुमला कहना चाहता हूँ। जब सैयद सज्जाद दरबार से होकर वापस आ गए, फूफी अम्मा से कहा, फूफी अम्मा हमको आजाद कर दिया। ज़ैनब ने कहा, भैया मैं ऐसे शाम से न जाऊंगी, पहले मैं यहाँ पर अपने भाई का मातम करूंगी। ज़ैनब 3 दिन तक शाम में अपने भाई का मातम कर चुकी, मजलिसें कर चुकी। अज़ादारो अभी आप ज़ैनब का गम मनाएंगे इंशाअल्लाह, और खुद ये अय्याम ज़ैनबी के नाम से ये ज़ैनब है जो काफिला सालार रह कर चली है। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, भैया हम गम मनाएंगे। 3 दिन तक ज़ैनब ने शाम के भाई का मातम किया। वो शाम के जो कल तक पत्थर मार रहे थे जब ज़ैनब आई थी, वो शाम के जहाँ पर नसीरों के ऊपर आग बरसाई जा रही थी, वो शाम जहाँ पर इनका मजाक उड़ाया जा रहा था, वो शाम जहाँ पर इनको सताया जा रहा था, लेकिन अब जब चले हैं तो पहाड़े का असर है, चारों तरफ काले पर्दे लगे हुए हैं, हमारियों पर ऊँटों पर हमारियां हैं, उसमें काले पर्दे हैं। जब ये असीर चले हैं जिंदान शाम से, तो एक मर्तबा जब सब सवार हो चुके, एक मर्तबा नवाब अभी सवार न हुई, सैयद सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा मेरी अम्मा नवाब कहाँ है? नवाब अभी नहीं आई है। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, बेटा शायद कब्र सकीना पर आंसू बहा रही हो। अज़ादारो, एक मर्तबा सैयद सज्जाद ज़ैनब के साथ कब्र सकीना पर आए। क्या देखा? नवाब बैठी हुई कह रही है, मेरी लाल उठो, तुम्हें मदीने जाने का बहुत शौक था ना, मेरी लाल तुम्हें वतन जाने का बहुत शौक था, उठो हम वतन वापस जा रहे हैं, देखो हम अपने आशियानों को वापस जा रहे हैं। अज़ादारो, जैसे ही ज़ैनब और सैयद सज्जाद ने सुना, ज़ैनब ने बढ़ के सहारा दिया, भाभी उठे, हमको देर हो रही है। सैयद सज्जाद ने कहा, चले अम्मा, वतन चलने का टाइम हो गया। अज़ादारो, नवाब को तो उठाया, लेकिन उसके बाद वो सैयद सज्जाद कब्र सकीना पर बैठ गए। बहन बताओ, अब तुम्हारा भाई तुम्हारे बगैर कैसे जाए? परेशान कब्र सकीना से आवाज आई, भैया खुदा हाफिज़, जाओ मदीने में जाकर मेरा सलाम कहना। भैया मेरी बहन सुमरा से कहना, सुमरा अच्छा हुआ जो तुमके बढ़ावे नहीं आई, नहीं तो वही हाल जो करबला से कूफा, कूफा से शाम तक सकीना के तमाचे लगते रहे। बहन तुम्हारे भी तमाचे लगते, तुम तो वैसे भी बीमार थी, उन अज़ियतों को कैसे बर्दाश्त करती? अल्लाह